شام اور ناصر دونوں بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ہی کسان کے بیٹے تھے۔ ایک سمے تھا جب ناصر کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن 2 سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ مالی لحاظ سے کافی کمزور ہو گیا تھا، اور دوسری طرف سبزی کا کاروبار کر کے شام نے کافی پیسے کما لیے تھے۔ ایک دن ناصر کی بیوی کنویں سے پانی نکالنے گئی۔ جیسے ہی اس نے پانی بھرنے کے لیے بالٹی کنویں میں پھینکی تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں پانی ختم ہو گیا تھا اور ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ وہاں ناصر پانی کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوی کو یہ مایوس آتا دیکھ کر ناصر نے پوچھا، کیا ہوا، کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ناصر کی بیوی بولی، کنویں میں سے سارا پانی ختم ہو گیا ہے، ایک بوند بھی پانی نہیں بچا۔ تم ایسا کرو، مستری کو بلوا لو تاکہ کنویں کی کھدائی کر کے دوبارہ پانی نکال سکے۔ ناصر نے کہا، مستری تو بہت پیسے لے گا اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ابھی۔ اچانک سے ناصر کو یاد آتا ہے کہ ایک سمے اس نے شام کو 500 روپے ادھار دیے تھے۔ تبھی وہ شام کے گھر جاتا ہے اور شام کو آواز لگاتا ہے۔ ناصر بولا، کچھ سمے پہلے میں نے تمہیں 500 روپیہ ادھار دیا تھا، وہ مجھے لوٹا دو۔ شام نے کہا، بھائی میرے تو خود آج کل حالات بہت خراب چل رہے ہیں، میں تمہیں کہاں سے پیسے واپس کروں؟ ناصر بولا، تمہارا تو کاروبار کافی اچھا جا رہا ہے۔ شام نے کہا، یہ سب کہنے کی بات ہے، میرا تو خود ہاتھ بہت تنگ ہے آج کل۔ ناصر مایوس ہو کر واپس گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، مستری کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کھدائی کر لیتا ہوں، اس نے بھی تو کھدائی ہی کرنی ہے نا، وہی کام میں کر کے پیسے بچا لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر کنویں کی کھدائی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اچانک اس کو پانی کی بوند نظر آتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو چھوتا ہے تو وہ پانی نہیں تیل ہوتا ہے۔ ناصر کنویں سے باہر آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہمارے کنویں سے پانی نہیں بلکہ تیل نکلا ہے۔ پھر ہر روز رات کو ناصر کنویں سے تیل نکالتا اور صبح سے لوگوں کو بیچتا۔ اس طرح ناصر کی اچھی کمائی ہونے لگ گئی۔ تبھی ناصر کی بیوی نے ناصر سے کہا، اب تو ہمارے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، کیوں نہ ہم گھر کی مرمت بھی کروا لیں اور کچھ گہنے بھی بنوا لیں؟ تو ناصر نے کہا، نہیں نہیں، ابھی ہمیں اپنے پیسے ضائع نہیں کرنے، ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیل ختم ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، ابھی ہمیں پیسے سنبھال کر رکھنے ہیں۔ یہ سب کہنے کے باوجود ناصر کی بیوی نے گہنے اور اچھے کپڑے بنوا لیے۔ وہ ندی کے پاس گئی تو عورتیں دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تبھی شام کی بیوی نے بھی یہ سب سن لیا۔ شام کی بیوی نے گھر جا کر شام کو سب بتایا کہ ناصر کی بیوی کے پاس نئے کپڑے اور گہنے آئے ہیں۔ شام کو ذرا گڑبڑ لگی۔ اس نے سوچا، میں ناصر سے پوچھتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے۔ شام ناصر کے پاس آیا اور اس کو دھمکانے لگا کہ تم مجھے بتاؤ آخر تیل کہاں سے لیا ہے، نہیں تو میں پنچایت بلاؤں گا اور تمہارے خلاف کیس کروں گا۔ یہ سب سن کر ناصر گھبرا جاتا ہے اور رات کو کنویں سے سارا تیل نکال کر دونوں میاں بیوی شہر چلے جاتے ہیں۔ اگلے روز جب شام ان کے گھر آتا ہے تو گھر خالی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اب کنویں سے سارا تیل میں نکالوں گا۔ شام موٹر لگا کر کنویں سے تیل نکالتا ہے لیکن کوئی تیل نہیں نکلتا۔ پھر اپنے لالچ کی وجہ سے وہ خود کنویں میں چلا جاتا ہے تاکہ کھدائی کر کے تیل نکال سکوں، لیکن تیل کی جگہ دلدل نکل آتی ہے اور شام اس میں گر کر مر جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں لالچ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کی چیز پر بری نظر رکھنی چاہیے۔